بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور ریسیور سے سننے والی میری معزز ماں بہنوں، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 203 اور 204 پڑھی گئی ہے. پہلے آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اور جب آپ ان کے پاس نہ لائے کوئی نشانی تو وہ کہتے ہیں کیوں تو چھانٹ کر نہ لایا وہ نشانی. آپ فرما دیجئے کہ یقیناً میں پیروی کرتا ہوں اس کی جو وحی کی جاتی ہے میری طرف میرے پروردگار کی جانب سے. یہ تمہارے پروردگار کی جانب سے سوجھ کی باتیں ہیں، بصیرت کی باتیں ہیں اور ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. نبوت اور رسالت کے اس بات کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہم السلام کو معجزات عطا فرمائے. معجزہ یہ دلیل نبوت ہوتا ہے، نبوت کی دلیل ہوا کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے پچھلے تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے زیادہ معجزات دیے اور واضح بھی تھے. یعنی کوانٹٹی کے اعتبار سے بھی زیادہ تھے اور کوالٹی کے اعتبار سے بہت زیادہ واضح تھے، بہت کھلے ہوئے معجزے. ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے بھی معجزات دیے گئے ہیں وہ تعداد کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے. یہاں تک کہ علماء کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے متعلق کتابیں لکھی. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے تمام معجزات کو ایک کتاب میں جمع کیا 2 جلدوں میں، خصائص کبریٰ. تو اس میں سارے معجزات کو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع فرمایا ہے. اتنے سارے معجزات کے باوجود مشرکین، کفار مکہ، معاندین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے منچاہے معجزات کا مطالبہ کیا کرتے تھے. حالانکہ
ایمان لانے کے لیے یا ایمان لانے والوں کے لیے ایک معجزہ بھی کافی ہے، لیکن اس کے باوجود ناچنا نہ ہو تو انگن ٹیڑھا والی بات ہے۔ ایمان لانا ہی نہیں تھا، حد دھرمی تھی، اناد اور ضد کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے منچاہے معجزات کا مطالبہ کرتے تھے۔ اور کئی آیتوں میں یہ مضمون آیا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح کے معجزات کا مطالبہ کیا۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، ان لوگوں نے یوں کہا کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے چشمہ بہا دیں۔ او تکون لک جنت من نخیل وعنب، یا آپ کے لیے انگور اور کھجور کے باغات ہوں کہ آپ نہروں کو پھاڑ دیں، ان کے درمیان سے پھاڑنا۔ او تسقط السماء، یا آپ آسمان کو گرا دیں، جیسے کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں ہم پر، یعنی آسمان کے ٹکڑے ہم پر گرا دیں۔ او تأتی باللہ، دیکھو کیسے مطالبات ہیں، یا آپ اللہ کو لے آئے اور فرشتوں کو لے آئے، قبیلہ سامنے ہم دیکھیں۔ او یکون لک بیت من زخرف، ہم آپ پر ایمان تب لائیں گے جب آپ کے لیے سونے کا گھر ہو، گولڈن ہاؤس، یا آسمان میں آپ سیڑھی لگا کر چڑھیں اور ہم آپ کو دیکھیں اپنی نظروں سے، اپنی آنکھوں سے۔ اور صرف چڑھنے کی وجہ سے بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، اور آپ کے چڑھنے پر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُ، یہاں تک کہ آپ ہمارے اوپر کتاب کو نازل کریں جن کو آپ پڑھتے ہوئے ہمارے پاس اتریں، یعنی ہم آپ کو دیکھیں کہ کتاب پڑھتے ہوئے آپ اتر رہے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، سبحان ربی، میرے رب کی ذات پاک ہے۔ هل كنت الا بشر رسولا، میں تو صرف ایک بشر رسول ہوں۔ تو یہاں بھی جواب دیا گیا ہے ان کے منچاہے معجزات کے مطالبے پر۔ قل، آپ کہہ دیجئے، میں پیروی کرتا ہوں اسی کی جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے میرے رب کی جانب سے، اور ان احکام میں جو میری طرف وحی کیے جاتے ہیں یہ بھی ہے کہ میں تبلیغ کروں، تو میرا کام تبلیغ کرنا ہے، میں اس میں کوتاہی نہیں کرتا۔ رہی بات معجزہ کی، تو معجزہ کوئی نبی اپنے اختیار سے کسی کو بھی بتا نہیں سکتا، ظاہر نہیں کر سکتا۔ خود نبی کی قدرت میں بھی معجزہ نہیں ہے۔ معجزہ کا ظاہر فرمانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ معجزہ اس نبی کے ہاتھوں ظاہر فرماتے ہیں، ورنہ نبی یہ چاہیں صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی نبی یہ چاہیں علیہ السلام کہ وہ معجزہ اپنی جانب سے ظاہر کریں اپنی قدرت سے، یہ ممکن نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو معجزہ کب ظاہر ہوتا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں۔ تو جواب دیا کہ جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی لے کر نہیں آتے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کیوں چھانٹ کر نہیں لائے نشانی؟ آپ فرما دیجئے، میں پیروی کرتا ہوں اس کی جو وحی کیا جاتا ہے میری طرف میرے پروردگار کی جانب سے۔ اور معجزہ کی کیا رٹ لگا رکھی ہے؟ ھذا بصائر من ربکم، معجزات میں سب سے بڑا معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قرآن کریم ہے، فصاحت اور بلاغت سے پور۔ ھذا بصائر من ربکم، یہ تمہارے پروردگار کی جانب سے سوجھ کی باتیں ہیں، مطلب یہ قرآن کریم کی سورت، قرآن کریم کی آیت، ہر سورت ایک معجزہ، ہر آیت ایک معجزہ، آیت کا ہر جزو ایک معجزہ۔ تو معجزہ اس سے بڑھ کر کیا معجزہ ہو سکتا ہے؟ اور کیسا معجزہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کو چیلنج کیا گیا
قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. انس اور جن سارے جمع ہو جائیں اس بات پر کہ وہ اس قرآن کا مثل لے آئیں. لا یأتون بمثلہ، تو وہ قرآن کا مثل نہیں لا سکتے. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ یہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں، سارے مل کر ایک دوسرے کا سپورٹ کرے، مدد کرے، ایسا معجزہ لانے میں، قرآن کا مثل لانے میں، تو وہ نہیں لا سکتے. قرآن کا مثل تو بہت دور کی بات ہے. ایک سٹیپ نیچے اتر کر، ایک درجہ نیچے اتر کر قرآن کریم چیلنج کرتا ہے. ہم یقولون افطرا، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کو گڑھ لیا. قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، لے آؤ ایسی 10 صورتیں گڑھی ہوئی. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اور ذرا نیچے آئیے، اور درجہ نیچے اترتے ہیں، اسٹیپ نیچے اترتے ہیں، اور کیا فرمایا؟ قل فأتوا بسورة مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. قرآن کا مثل بہت بڑی بات، ایسی 10 صورتیں بہت بڑی بات، پہلے سے چھوٹی. ارے ایک صورت لے آؤ بصورت مثلہ، اور تم اکیلے نہیں. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ تمہارے جتنے بھی شہداء اور وٹنس اور مددگار ہو سکتے ہیں وہ سب کو جمع کر لو، اکٹھا کر لو، تب بھی وہ لا نہیں پائیں گے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم نے نہیں کیا اور ہرگز نہیں کر پاؤ گے، یعنی قرآن کی ایک صورت نہیں لا پاؤ گے، فَاتَّقُوا النَّارَ، تو پھر آگ سے ڈرو. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر بنیں گے. جس کا فیول کون بنیں گے؟ لوگ اور پتھر. جیسے دنیا کے اندر آگ روشن کرنے کے لیے ووڈ ہوتی ہے، لکڑی ہوتی ہے. دنیا کے اندر آگ روشن کرنے کے لیے لکڑی ہوتی ہے، ووڈ ہوتی ہے. تو وہاں جہنم کی آگ کو روشن کیا جائے گا لوگوں سے اور پتھروں سے. پتھر اور لوگ اس آگ کا ایندھن ہوں گے. اس سے ڈرو. وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو کافرین کے لیے تیار کی گئی ہے. ایک صورت بہت بڑی بات ہے. چلو ذرا ایک درجہ نیچے اترتے ہیں. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، ایسی ایک بات لے آؤ، اس کے مثل ایک بات لے آؤ اگر وہ سچے ہیں. لیکن نہیں لا سکتے. تو اس سے بڑھ کر کیا معجزہ ہو سکتا ہے؟ اس وقت فصحا اور بلغاء کا دورہ تھا. بڑے بڑے فصیح اور بلیغ حضرات اپنے قصیدے کعبۃ اللہ کی دیوار پر چسپاں کرتے تھے، اپنی فصاحت اور بلاغت کا مظاہرہ کرنے کے لیے. لیکن قرآن کریم کے سامنے ان کی فصاحت اور بلاغت ماند پڑ گئی. وہ حیرت زدہ رہ گئے کہ ایک شخص جس نے دنیا کے اندر کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی اور ایسا کلام کر رہا ہے کہ اس وقت کے فصیح اور بلیغ ایسے کلام سے عاجز ہیں. ھذا بصائر من ربکم، یہ سوچ کی باتیں ہیں تمہارے رب کی جانب سے. معجزات کا رٹ کیا لگا رہے ہو؟ اس سے بڑھ کر کیا معجزہ ہو سکتا ہے؟ اور ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. یہ ہدایت اور رحمت اس کے مستحق کون ہوں گے؟ جو ایمان والے ہیں وہ. اور ایمان والوں میں کون؟ بھئی اس قرآن کریم کے رحمت بننے کے لیے، اس قرآن کریم کے ہدایت بننے کے لیے، اس قرآن کریم کے رہنما بننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے آداب اور
اس کے جو شرائط ہیں اس کو بجا لایا جائے. جب ان آداب اور شرائط کو بجا لایا جائے گا تو یہ قرآن کریم ان لوگوں کے لیے رحمت بنے گا. جب ان آداب اور شروط کو بجا لایا جائے گا تو یہ قرآن کریم ان کے لیے ہدایت بنے گا. تو وہ آداب اور شرائط کیا ہے؟ دوسری آیت میں اس کو بیان کیا. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یہ آداب میں سے ہیں. جب قرآن کریم پڑھا جائے تو تم اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو. یہیں سے احناف کے یہاں یہ مسئلہ ہے کہ قرات خلف الامام، یعنی امام کے پیچھے نماز میں قرات نہیں کرنی ہے. امام کی قرات مقتدیوں کی قرات ہے، مقتدی کو خاموش کھڑے رہنا ہے. جب امام پڑھے خاموشی سے سنو، چاہے جہری نماز ہو چاہے سری نماز ہو. تو کہا کہ قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو، تب جا کر کے رحمت کے مستحق بنو گے. اب قرآن کریم جب پڑھا جائے تو ایک تو نماز میں پڑھا جاتا ہے، خطبے میں پڑھا جاتا ہے. تو اس آیت کی نزول کے بارے میں بھی مختلف روایات ہیں. بعض روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خطبے کے باب میں نازل ہوئی کہ جب خطبہ دیا جائے تو اس وقت خاموش رہو. اسی لیے خطبے کے احکام کے اندر جو احادیث آتی ہیں وہاں یوں آتا ہے کہ دوران خطبہ اگر آپ نے کسی سے یوں کہا کہ انصت، خاموش رہو، فقد لغوت، تو تم نے یہ بھی لغو کیا. اگر کہنا ہے تو اشارے سے کہہ دو لیکن زبان سے مت کہو. تو بعض حضرات یوں کہتے ہیں کہ یہ خطبے کے باب میں نازل ہوئی، اور بعض حضرات یوں کہتے ہیں کہ نماز کے باب میں نازل ہوئی، اور بعض حضرات یوں کہتے ہیں کہ مطلق قرآن کریم کی تلاوت کے باب میں نازل ہوئی. جمہور علماء یوں فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے آیات کے جو الفاظ ہیں وہ عام ہیں، تو اس سے جو ثابت ہونے والا حکم ہے اس کو بھی عام رکھا جائے، اسی میں احتیاط اور بہتری ہے. قرآن کریم نے ڈیفائن نہیں کیا کیا کہ بھئی خطبے کے وقت یا نماز کے وقت. بس قرآن نے یہ کہہ دیا کہ قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش رہو. اب چاہے نماز میں ہو، چاہے خطبے میں ہو، چاہے عام حالات میں ہو، جب بھی قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنا جائے، اس کو دھیان سے سنا جائے. ہمارے یہاں ایک کڑوی حقیقت ہے، کڑوا سچ ہے کہ قرآن کریم ہم سی ڈی لگا دیتے ہیں گاڑی میں اور آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں، یا ٹی وی پر لائیو قرآن کریم کی تلاوت لگا دی اور صوفہ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، چائے کا کپ چل رہا ہے، گپ شپ چل رہی ہے اور وہاں قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے. یہ قرآن کریم کی بے حرمتی ہے. اسپیشل آپ نے سی ڈی لگائی ہے، اسپیشل آپ نے قرآن سننے کے لیے ٹی وی آن کیا ہے، اس کے باوجود گپ شپ، اس کے باوجود چائے نوشی، اس کے باوجود یہ غفلت کیسے برداشت کیا جا سکتا ہے؟ اور کیسے قرآن کریم رحمت بنے گا اور کیسے رحمت نازل ہوگی گھروں میں اور ہمارے دلوں پر کیسے رحمت نازل ہوگی؟ تو کہا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو دھیان سے سنو. اب اس میں فقہاء اور علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ بھائی آیا جب کوئی قرآن کریم سنانے کے لیے بیٹھے تب کان لگا کر اور دھیان سے سننا ہے، یا جب بھی قرآن کریم عام حالت میں تلاوت کرتا ہے اس وقت بھی کان لگا کر سننا ہے؟ تو پہلی بات کا جواب تو واضح ہے کہ اگر کوئی سنانے کے لیے بیٹھا ہے، باقاعدہ محفل منعقد کی گئی ہے قرآن کریم کی تلاوت کے لیے، تو اس وقت تو سننا ضروری ہے، واجب ہے. لیکن مسجد میں چند حضرات تلاوت کرتے ہیں، کوئی زید اپنی تلاوت کرتا ہے، بکر اپنی تلاوت کرتا ہے، تو اس وقت کیا حکم ہے؟ تو اس وقت علماء یوں فرماتے ہیں کہ ہر ایک اپنی تلاوت کرتا ہے، بس اپنی تلاوت میں لگا رہے. اس وقت کان لگا کر سننا واجب ہوگا نہیں، ضروری ہوگا نہیں. یا کوئی ویسے ہی تلاوت کرتا ہے، باقاعدہ تلاوت کی مجلس کو منعقد نہیں کیا گیا ہے، تو اس وقت بھی کچھ علماء نے گنجائش دی ہے
لیکن اس وقت بھی احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اگرچہ مجلس تلاوت کے لیے منعقد نہ کی گئی ہو، لیکن کوئی ایک قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے اور آپ کے کانوں میں اس کی آواز آ رہی ہے تو اس وقت اس کو دھیان سے سننا چاہیے۔ احتیاط کا پہلو یہی ہے۔ تو جہاں تک نماز کا تعلق ہے، اس میں تو ہم جانتے ہیں مسئلہ کہ خاموش رہنا ہے اور دھیان سے سننا ہے، لیکن عملی اعتبار سے وہاں بھی کوتاہی ہے۔ مغرب کی نماز ادا کی گئی، اس کے بعد پوچھا جائے کہ پہلی رکعت میں امام صاحب نے کون سی سورت پڑھی، تو سر کھجائے گا اور سوچے گا، یعنی ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم نماز میں کہاں تھے۔ تو ماشاءاللہ سن رہے تھے، قرآن کی آیت پر عمل تھا ان کا، استمیعوا لہ وانصتوا، خاموش بھی تھے، سن بھی رہے تھے، لیکن ذہن کہیں بھٹک رہا تھا۔ عشاء کی نماز پڑھ کر نکلے اور پوچھا جائے کہ پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی امام صاحب نے، دوسری رکعت میں کون سی سورت پڑھی امام صاحب نے، تو سر کھجاتے ہیں، معلوم ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کاروبار میں دل اٹکا ہوا ہے، گھر میں دل اٹکا ہوا ہے، بیوی میں دل لگا ہوا ہوگا، فیکٹری میں دل لگا ہوا ہے، وہاں ہمارا دماغ کچھ اور حساب کتاب کر رہا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ او القى السمع وهو شہید، کان کو رکھ دے، ڈال دے، اور دل سے بھی وہ حاضر ہو۔ علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ تو یوں فرماتے ہیں کہ خطبہ اور نماز کے اندر جب ایسی آیات کی تلاوت کی جائے جن آیات کے اندر جنت کا مضمون ہے یا جہنم کا مضمون ہے، تو اس موقع پر جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ مانگنا بھی جائز نہیں۔ کیوں؟ بھئی قرآن کا حکم ہے کہ پڑھا جائے تو غور سے سنو، خاموش رہو۔ تو اگر کوئی اس وقت جنت کی طلب کرتا ہے اور جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو یہ بھی گویا انصات کے خلاف کیا، اس نے استماع کے خلاف کیا، تو وہ رحمت کا مورد اور مستحق نہیں ہوگا۔ ہاں، نفل نماز ہے اور اس میں اگر وہ ایسی آیتیں پڑھتا ہے جن آیات کے اندر مضمون ہے کس کا؟ جنت کا، جہنم کا، تو ان آیاتوں کے بعد اگر جنت کا مضمون ہے تو اللہم انی اسألک الجنہ کہہ دیا، اللہم انی اعوذ بک من النار کہہ دیا، اللہم ارزقنا الجنۃ ونعیمہا کہہ دیا، تو اس کی گنجائش ہے۔ تو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو تم اس کو دھیان سے سنو، کان لگا کر سنو اور خاموش رہو۔ کیوں؟ تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ معلوم ہوا کہ جو بھی قرآن کریم کی تلاوت کے وقت دھیان سے نہیں سنے گا، کان لگا کر نہیں سنے گا، خاموش نہیں رہے گا، تو وہ رحمت کا مستحق نہیں ہوگا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ یہ تو کافرین کا شیوا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو وہ تو تلقین کرتے تھے ایک دوسروں کو۔ کیا کہتے تھے؟ وقال الذين كفروا، کافر کہتے تھے کہ لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو، والغوا فيه، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس میں خوب لغو کرو، شور کرو، شغب کرو، لعلکم تغلبون، شاید کہ تم غالب آ جاؤ۔ اگرچہ ہمارا طریقہ قولی اعتبار سے ایسا نہیں ہے، لیکن ہمارا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے، زبان حال کے اعتبار سے ہمارا حال کچھ ایسا ہی ہے کہ قرآن پڑھا جاتا ہے، ہم باتوں میں مشغول ہیں، ہماری باتیں قرآن کی تلاوت پر غالب ہیں۔ قرآن پڑھا جاتا ہے، گپ شپ میں مشغول ہیں، ہماری گپ شپ قرآن کریم کی تلاوت پر غالب ہے اور قرآن کریم کی تلاوت مغلوب ہے۔ دیکھیے مسجد میں ایک شخص تلاوت کرتا ہے اور کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں، تو باتیں کرنے والوں کی آواز غالب ہوگی اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کی آواز بیچارے کی مغلوب ہوگی۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کی آواز غالب ہو اور باتیں کرنے والے کی آواز مغلوب ہو، لیکن نہیں۔ تو ہمارا بھی عملی اعتبار سے کچھ حال ایسا ہی ہے۔ اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرماوے۔
اور قرآن کریم کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کو دھیان سے سننے کی اور اس کی تلاوت وقت خاموش رہنے کی توفیق عطا فرماوے اور قرآن کریم کا صحیح فہم نصیب فرماوے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔